بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جاوید اقبال۔ ناظرین، آخر کار جعفر ایکسپریس پوری کی پوری اور اس کے مسافر سیکورٹی اداروں نے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن کر کے واگزار کرا لیے۔ کہتے ہیں کہ صرف 4 جوان اور 21 مسافر شہید ہوئے، جن کی جانوں کا نذرانہ دے کر جو 400 کے قریب دیگر مسافر ہیں ان کی جان بچائی گئی۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 30 سے زائد جو دہشت گرد تھے، جنہوں نے جو بلوچ وہاں کی جو انہوں نے اپنی بلوچوں قبیلوں نے کا نام نہاد فوج بنائی ہوئی ہے، تو ان کے جو 30 سے زائد دہشت گرد تھے ان کو ہستی سے مٹا دیا گیا۔ باتیں تو آپ نے بہت سنی ہوگی، بہت کہانیاں اس ٹرین کے حوالے سے سنی ہوگی، لیکن آج ہم نے آپ کو جو بتانا ہے کہ وہاں ہوا کیا، کتنے گھنٹے جو مسافر تھے کس حال میں رہے، کہاں رہے، اور بچوں کا کیا حال تھا، اور وہ کیا کھاتے پیتے رہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دن کے اجالے میں، رات کی تاریکی میں نہیں، BLI کے دہشت گردوں نے اس ٹرین کو اغوا کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹرین رات کی تاریکی میں اغوا نہیں ہوئی، اغوا نہیں ہوئی، دن کے اجالے میں دہشت گردوں نے دیدہ دلیری کرتے ہوئے پاکستان پر، پورے پاکستان پر حملہ کیا۔ ایک ٹرین پر حملہ نہیں ہوا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ٹرین کب وہاں سے روانہ ہوئی، کوئٹہ سے، اور جب اس پہ حملہ ہوا تو اس وقت کیا وقت تھا، اور فوری ریلوے حکومت پاکستان سے مدد مانگتی، فوج پاکستان سے مدد مانگتی تو اب بڑے سانحہ سے بچ سکتے تھے۔ دنیا میں جو پاکستان کی بدنامی ہوئی، اور BLA کا خصوصاً انڈیا جو بغلیں بجا رہا ہے افغانستان میں بیٹھ کر، اپنے ملک میں بیٹھ کر، تو اس کو یہ موقع نہ ملتا۔ تو یہ آج کے پروگرام کا میرا ایجنڈا ہے کہ میں نے آپ کو کیا بتانا ہے کہ یہ کب دھماکہ ہوا، اور اتنے گھنٹے جب سورج چمکتا رہا تو ہمارے جو ادارے ہیں یہ کہاں سوئے ہوئے، کیوں نہیں بر وقت آپریشن شروع ہو سکا۔ تو ناظرین، ٹرین میں جو بچ جانے والے لوگ ہیں ان کئی سے ملاقات بھی ہوئی، کئی لاہور سے تھے ان کا تعلق، اور پھر ان کا کہنا ہے کہ ٹرین جب وہاں سے روانہ ہوئی تو مشکوک جو کچھ لوگ ہیں وہ ٹرین کے ڈبوں میں پھر رہے تھے، اور وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ڈاکو ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ دہشت گرد ہوں گے، لیکن بہت سارے جو بچ جانے والے لوگوں نے بتایا کہ وہ ان کی شکلوں سے لگ رہا تھا کہ وہ ڈاکو ہیں، لیکن وہ کچھ کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ جو وہاں ٹرین سے آنے والے لوگ ہیں انہوں نے بتایا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چپے 9 بوگیاں تھیں، اور ہر بوگی میں وہ پھر رہے تھے ایسے ہلکاروں کی طرح، اور ان کی جو آنکھیں ہیں وہ بتا رہی تھی کہ یہ کچھ کرنے والے ہیں، لیکن بے بس لوگ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ انہوں نے جو ریلوے پولیس تھی ساتھ، ان کو بتایا، گارڈز کو بتایا کہ کچھ مشکوک لوگ جو ہیں وہ ٹرین میں پھر رہے ہیں، اس کا کچھ کریں، لیکن کسی نے اس پہ کان نہ دھرا۔ اب یہ بتانا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سبی کا سفر صرف 1 گھنٹے کا باقی تھا جب پہلا دھماکہ ہوا، اور مچھ سے آگے تھی ٹرین، اور اس وقت دن کے بجے تھے 12:50، یعنی کہ 1 بھی نہیں بجا تھا۔ سورج پوری آن و بان کے ساتھ چمک رہا تھا، اور سر پہ سورج تھا جب یہ دیکھیں ریلوے کا ایک نظام موجود ہے، وائرلیس ڈرائیور کے پاس بھی ہے اور اس کے پاس بھی ہے۔ ایک ٹرین سے جب اسٹیشن سے ٹرین گزری تو وہ دوسرے اسٹیشن کو مطلع کرتا ہے کہ یہ ٹرین وہاں سے گزری۔ اور جعفر ایکسپریس ٹرین تو ایک بڑی ٹرینوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، جو پشاور اور لاہور کے درمیان چلتی ہے۔ اب 12:50 پر پہلا دھماکہ ہوا، اور پھر دھماکے پہ دھماکہ ہوا، پھر ٹرین جو سرنگ ہے وہاں پہ کھڑی ہو گئی، اور پھر جناب والا وہاں پہ قیامت سغرا گزر گئی۔ اب وہاں پہ میں نے آپ کو حال بتانا ہے کہ وہ مسافر کیا کہتے ہیں۔ وہ مسافر کہتے ہیں کہ
36 سے 40 घंटे तक بعض जो थे वो ट्रेन में रहे, कुछ लोग वहाँ पे सब कुछ लूट लिया गया। जब दहशतगर्दों ने हमला हुआ तो वहाँ पे लूट मार भी हुई, मुसाफिरों की जेबों की तलाशियाँ ली गई, वहाँ उनके मोबाइल छीन लिए गए और उनके पास कुछ भी ना बचा, सब कुछ लूट लिया गया, उनका सामान भी लूट लिया गया। और जो दहशतगर्द वो ट्रकों पे डालकर, ट्रकों में भर भर के सामान जो थे और डालों में भर भर कर सामान लगे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। मुसाफिर कहते हैं कि जो इंजन का अमला था, रेलवे इंजन का अमला था, वो कहते हैं कि 35 से 36 घंटे वो नीचे ट्रेन के ड्राइवर के नीचे जो है वो छुपे रहे। उसके अंदर वो मुसाफिर, जब धमाके हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी, मुसाफिर फर्श पर लेट रहे थे। और एक इत्तला ये भी थी कि जब दहशतगर्दों ने कुछ फैमिलीज़ को निकाला, उनका नीचे उतर जाओ, तो कुछ निकल गए कि इधर भी मरना है, उधर भी मरना है। तो वो कहते हैं कि इतने बेसरो सारी समाधि का आलम था कि वहाँ तक पानी तक नहीं था रोज़ेदारों के पास, और लैट्रीन में जो पानी था वो लोग अपने बच्चों को दूध की जगह पिलाकर गुजारा करते रहे। लेकिन बहुत सारे मुसाफिर जो हैं वो ये कहते हैं कि ये पंजाबियों पे हमला था, ये पाकिस्तान पे हमला था। और इसकी वीडियोस भी वायरल हुई कि एक खतून कहती हैं कि मोहसिन नकवी कहाँ है, और वो तो कहते थे कि SHO की मार है ये दहशतगर्द। तो अब वो SHO नज़र नहीं आ रहा, और वो कहते हैं कि ये पंजाबियों पर हमला था। वो खतून कहते हैं कि एक ही दफ़ा पंजाबियों को मार दो, उस पर बम चला दो, रोज़ाना रोज़ाना पंजाबियों के गले क्यों काट रहे हो BLA वालों। अच्छा, जो सबसे अफसोसनाक बात थी वो ये थी कि वो मुसाफिर जो बच गए हैं वो कहते हैं कि अगर, जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर ये रेलवे की कोई कल सीधी नहीं, ये पूरी तरह आला अवानों तक ये बात पहुँचाती कि ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया है, तो उस वक्त दिन था और तैयारे वहाँ से उड़ते, जंगी जहाज़ उड़ते। तो जब वो उनको यरगमाल बनाकर नीचे उतार कर ले जा रहे थे, तो उस वक्त जंगी जहाज़ कोयटा से रवाना होते, सिब्बी से होते, जैकबाबाद से होते, उसके ऊपर नीचे उनके ऊपर परवाज़ें करते, तो वो बेचारे मुसाफिर जो है उसी वक्त रिहा हो सकते थे। लेकिन रेलवे ने बड़ी सुस्त जो बेरहमी का किरदार भी किया और सुस्ती भी दिखाई, जिससे ऑपरेशन करने वाली एजेंसियाँ जो थी और जो अदारे थे वो लेट पहुँचे। उतनी देर में जो दहशतगर्द थे, जो BLA के दहशतगर्द थे, वो मुसाफिरों को उतार कर अपने मखसूस ठिकानों पर ले जा चुके थे। मुसाफिर कहते हैं कि अगर बर वक्त रेलवे कार्रवाई करवाता और इतला देता हुकूमत को कि ट्रेन यरगमाल है और दहशतगर्दों ने हमला किया, और उसी वक्त कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आते हैं, क्योंकि उस वक्त 1 2 3 4 5 6 घंटे थे, और 6 घंटों में तैयारे आ जाते और उनके गिर नीचे करते परवाज़ें, तो उनको छोड़कर जो दहशतगर्द हैं वो भाग सकते थे, उनकी ज़िंदगी बच सकती थी और खुवारी भी बच सकती थी, और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में एक दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन करने का डंका भी बच सकता था। लेकिन रेलवे ऐसा करने में नाकाम रही, मकामी पुलिस ऐसा करने में नाकाम रही, जिससे ये बहुत सारा नुकसान हुआ। ये थी ट्रेन के हवाले से ताज़ा 3 जो मैंने आपको बताई। जावेद इकबाल को दें इजाज़त लाने के बाद।